If Abu Bakr and Umar and Uthman were enemies of Hazrat Ali, would Hazrat Ali have named his own sons after them? کہ دل و مسجد ہیں دونوں گھر خدا کے، مگر فرق ہے اتنا کہ یہ تعمیر ہے تیری اور وہ تعمیر ہے اس کی. Islam was born into challenge. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے قسمیں اٹھا کر کہا کہ یہ کتاب سچی ہے جو تمہاری جھولی میں ہے. جو اللہ کا حکم آ جائے تو وہاں ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ بس یہ اللہ کا حکم ہے، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہر حال میں اس کے اوپر عمل کرنے کا پابند ہوں. الحمدللہ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا کما امر ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. محمد الرسول اللہ. وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کی پاک ذات کے لیے، صدق دل سے لاتعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے. گزشتہ جمعہ
ربیع الاول کے موقع کے لحاظ سے اور نسبت سے چند باتیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ نذرانہ عقیدت پیش ہو تو اپنے اکابر کی اتباع میں کلام پاک کے ایک ایک پارے سے ایک ایک آیت یا آیت کا حصہ پڑھا. 15ویں پارے تک ہم پہنچے تھے تو ارادہ یہ تھا اور ہے کہ انشاءاللہ باقی 15 پارے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں جو باقی 15 پاروں میں کچھ آیات ہیں ان میں سے ایک ایک آیت یا آیات کا کچھ حصہ پڑھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں کچھ نذرانہ عقیدت پیش ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں تازہ ہونے سے انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے. ویسے تو بس اللہ تعالیٰ کا ہی کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی یا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنے کی توفیق بخش دیں. یہ تو انہی کا کرم ہوتا ہے. خیر، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر علماء کے فرامین کے مطابق ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے. اس حوالے سے تھوڑی سی باتیں گزشتہ جمعہ ابتدا میں نے عرض کر دی تھی. موضوع ہمارا وہی رہے گا جو گزشتہ جمعہ تھا، حضور کی شان از روئے قرآن، اور یہ اس کا دوسرا حصہ ہوگا انشاءاللہ. جب کلام پاک کا 16واں پارہ کھولتے ہیں تو کلام پاک کے 16ویں پارے میں شان پیغمبر علیہ السلام اس طرح ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ. قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور اکابر یہ آیت پڑھ کر اس کا ایک عجیب مفہوم بیان کیا کرتے تھے کہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کا ایک اپنا زور، ایک اپنا نور ہوتا ہے کہ پڑھنے والے کے بھی اور سننے والے کے بھی دل کو چیر کر گویا کہ دوسری طرف نکلے. اس لیے کہ قرآن کلام خدا کا ہے، زبان حضرت محمد الرسول اللہ کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. اور علماء نے لکھا ہے کہ قرآن پاک کے سب سے پہلے حافظ حضرت محمد الرسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، یہ حضور کی وہ شان ہے جسے 16واں پارہ بیان کرتا ہے. اس سے آگے چلیں تو 17ویں پارے میں حضور کی شان اس طرح قرآن بیان کرتا ہے کہ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ
میرے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضور علیہ السلام سراپا رحمت تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت اور پاک زندگی کے واقعات آپ نے پڑھے بھی ہوں گے، سنے بھی ہوں گے کہ قرآن پاک کی یہ آیت کس طرح یہ بات سمجھاتی ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، حتیٰ کہ علماء کے عجیب الفاظ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک وجود زخمی تھا، اور ملائکہ خدا کے اتر کے پوچھتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں اور حکم دیں تو ان لوگوں کو جن کی طرف سے یہ حرکتیں ہوئی ہیں پیس کر مٹا کر رکھ دیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر فرمایا تھا کہ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، کہ اللہ ان کو ہدایت دیں، یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ یہ حضور کی وہ شان ہے جسے 17واں پارہ بیان کرتا ہے۔ اس سے آگے چلیں، 18ویں پارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس طرح قرآن بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، فرمایا لوگو نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ میرے رسول کی باتوں پر عمل کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تمہارے اوپر رحم ہو۔ پتہ چلتا ہے اللہ کی رحمتیں تبھی برستی ہیں جب انسان پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کرتا ہے۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس سے آگے چلیں، جب 19واں پارہ کھولتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس طرح ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، کہ یہ قرآن اللہ کی جانب سے آیا ہے، اس کو امانت دار فرشتہ لایا ہے۔ اللہ جی کہاں لایا؟ فرمایا عَلَىٰ قَلْبِكَ، محمد کے دل پر آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور علماء نے لکھا ہے کلام پاک کی یہ وہ آیت ہے جس آیت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اور اس سے اگلی آیت میں فرمایا بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، الحمد کی الف سے لے کر والناس کے سین تک پورا قرآن کون سی زبان میں ہے؟ کون سی زبان میں ہے؟ عربی میں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مادری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قومی زبان کون سی تھی؟ عربی۔ چلتے چلتے یہ بات بھی سنتے چلے جائیں کہ مناظر ختم نبوت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ ان مواقع پر، اس آیت کے موقع پر فرمایا کرتے تھے کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے، اور پھر قرآن پاک کے دوسرے مقام سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمٍ، کہ اللہ تعالیٰ نبی کو ہمیشہ ان کی قومی زبان میں نازل فرماتے ہیں، بھیجتے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمٍ، رسول قوموں کے سامنے اپنی قومی زبان میں آتے ہیں، مادری زبان میں۔ اچھا، اس سے یہ چیز بھی سنیں جو حضرت دلیل دیا کرتے تھے کہ جو آئی نا وحی حضرت موسیٰ پر علیہ السلام، وہ حضرت موسیٰ کی قومی زبان میں تھی، اس کا نام کیا ہے؟ تورات۔ جو وحی آئی حضرت داؤد علیہ السلام پر، اس وحی کا نام کیا ہے؟ زبور۔ جو وحی آئی حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام پر، اس وحی کا نام کیا ہے؟ انجیل۔ اور جو وحی آئی حضرت محمد الرسول اللہ پر، اس وحی کا نام کیا ہے؟ قرآن۔ لیکن یہ تمام کی تمام وحی ہیں انبیاء کی اپنی قومی زبان میں اللہ نے بھیجی ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمٍ، اللہ انبیاء کو ان کی قوم کی زبان میں بھیجتے ہیں۔ کیوں بھیجتے ہیں قوم کی زبان میں؟ تاکہ قوم سمجھے بھی تو صحیح۔ اس سے حضرت کی ایک دلیل حضرت دیا کرتے تھے، وہ ذہن میں بٹھا لیں کہ جس طرح
گزشتہ انبیاء علیہم السلام پر وہی ان کی قومی اور مادری زبان میں آئی، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قومی اور مادری زبان میں آئی، تو پتہ چلتا ہے یہ اصول ہے اللہ پاک کا کہ پیغمبر کو وہی اللہ تعالیٰ ان کی قومی زبان میں کرتے ہیں۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہے؟ اب اگلی بات سمجھیں جس پر حضرت اس کو بطور دلیل پیش کرتے تھے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی وحی کو جو تذکرہ کہہ کے تعارف کرایا گیا، بقول ان کے مرزے پر جو وحی نازل ہوئی اس کا نام تذکرہ، کیا؟ تذکرہ۔ اچھا، اب جب یہ قرآن پاک کا اصول اگر آپ سمجھ لیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمٍ، تو پھر تذکروں کو بھی کون سی زبان میں ہونا چاہیے تھا؟ مرزے کی قومی زبان میں، اور مرزے کی قومی زبان پنجابی یا اردو، پنجابی اس کی مادری زبان تھی اور اردو اس کی قومی زبان تھی، تو تذکرے کو کون سی زبان میں ہونا چاہیے تھا؟ پنجابی یا اردو۔ لیکن تذکرہ جو بقول ان کے مرزا قادیانی کی وحی تھی، اور خود مرزا قادیانی اربعین میں لکھتا ہے کہ میری وحی کو اللہ نے نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح مدار نجات ٹھہرایا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ ان کے نزدیک جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے وہ پار ہوئے تھے یا نہیں، اور جو نہیں سوار ہوئے تو وہ غرق۔ تو جو ان کے نزدیک گویا مرزے کی وحی پر ایمان لائے گا تو پار ہے، پاس ہے، اور اگر نہیں لائے گا تو غرق ہے، فیل ہے۔ تو لیکن اس تذکرے کو ہونا کون سی زبان میں چاہیے تھا؟ وہ کم از کم 8 زبانوں میں، اس کے اندر کم از کم 8 زبانیں۔ کتنی؟ 8۔ پتہ چلتا ہے اگر وہ وہی رحمانی ہوتی تو ایک ہی زبان میں ہونی چاہیے تھی یا نہیں، اور وہ بھی کون سی؟ جو مرزے کی مادری زبان یا قومی زبان تھی۔ قرآن کون سی زبان میں آیا؟ بلسان عربی مبین، پورے کا پورا قرآن عربی میں، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مادری قومی زبان عربی۔ خیر بہرحال یہ تو ضمناً بات آئی، اس سے آگے چلیں۔ 20واں پارہ ہم کھولتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان قرآن بیان کرتا ہے کہ ان الذی فرض علیک القرآن لرادو، ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد۔ میرے نبی، جس اللہ نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے وہی آپ کو معاد کی طرف لوٹا کے لائیں گے۔ اس میں لفظ ہے معاد، الی معاد۔ اب یہ معاد کیا ہے ذرا سنیے گا۔ بعض علماء لکھتے ہیں کہ اس کا معنی ہے مکہ، اس کا معنی ہے مکہ، اور علماء مفسرین لکھتے ہیں یہاں پر اس اصل وطن سے مراد ہے مکہ مکرمہ، اور علماء لکھتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ جا رہے تھے اور ایک سنسان راستہ اپنایا مکہ سے مدینہ جانے کے لیے، چلتے گئے، اور جب وہ ایک ایسا مرحلہ آیا کہ اب مکہ کافی دور رہ گیا، ایک پہاڑی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ پر چڑھے اور مکے کی طرف دیکھا تو مکے کی یاد میں دل بھر آیا، اور علماء نے لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے مکے والے مجبور نہ کرتے تو میں کبھی بھی خدا کا گھر چھوڑ کر نہ جاتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنے اداس ہوئے تو علماء مفسرین لکھتے ہیں اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی ان الذی فرض علیک القرآن، میرے نبی جس اللہ نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے وہی آپ کو واپس مکہ مکرمہ لوٹا کے لائے گا۔ اللہ لوٹا کے لائے یا نہیں لائے؟ علماء نے فرمایا یہ پیش گوئی بھی تھی، یہ ہمارے اللہ کا وعدہ بھی تھا اپنے نبی سے کہ ہم آپ کو واپس لوٹا کے لائیں گے۔ اور نہ صرف یہ، آج تو انہوں نے آپ کو مجبور کر کر نکالا ہے کہ آپ مجبور ہو کے نکلے ہیں، لیکن ایک دن آئے گا کہ آپ مکے میں فاتحانہ شان سے آئیں گے، اور آئے یا نہیں آئے؟
اچھا، دوسرے علماء نے فرمایا کہ یہاں معاد سے مراد جو ہے وہ شام ہے، ملک شام۔ دوسرے علماء نے فرمایا کہ یہاں مراد آخرت ہے۔ تیسرے علماء نے فرمایا یہاں معاد سے مراد جنت ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائیں، حضرت نے ان تمام اقوال میں تطبیق دی ہے اور بڑی لطیف دی ہے، اور حضرت نے لکھا ہے کہ اصل میں ذرا تطبیق سمجھیں کہ یہ اللہ کا وعدہ اور اللہ کے وعدے تھے کہ اللہ حضور کو مکے بھی لائے، اللہ حضور کو ملک شام بھی لائیں گے، اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حشر میں بھی لائیں گے، اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت میں بھی لائیں گے، اور آگے حضرت نے لکھا ہے کہ آخرت کی سب سے آخری منزل جنت ہے، اللہ حضور کو جنت میں بھی پہنچائیں گے۔ حضرت نے تمام اقوال کو جمع کیا ہے جن کا ذکر شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی تفسیر میں لکھا ہے۔ خیر، بہرحال دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائیں۔ اس سے آگے چلیں، وقت تھوڑا ہے، اشارے کرتا جاؤں گا۔ اس سے آگے چلیں، 21واں پارہ کھولتے ہیں۔ 21ویں پارے میں شان پیغمبر اس طرح ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ اس پاک آیت سے سمجھ میں آتا ہے کہ علماء نے لکھا ہے یہ جو النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم کی آیت ہے، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کی اپنی جانیں اتنی قیمتی نہیں ہے ان کے لیے بھی جتنی حضور کی جان قیمتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا معنی کیا ہوا ذرا سمجھیے گا، اس جملے کے معنی کو ذرا کھول کے سمجھیں۔ استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب نے فرمایا، اس کے معنی کو سمجھایا۔ حضرت لکھتے ہیں خدا نہ کرے اگر کسی شخص سے آپ پوچھیں کہ بھائی تم کون ہو، وہ کہے میں نہیں جانتا۔ اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ میاں تم کون ہو، وہ کہے میں نہیں جانتا۔ لیکن اچھا، علامہ خالد محمود صاحب فرماتے ہیں آپ اس سے زیادہ کہہ سکتے ہیں یہ پاگل ہے۔ کیا کہہ سکتے ہیں؟ آپ زیادہ سے زیادہ اس کو کہہ سکتے ہیں پاگل ہے۔ لیکن علامہ خالد محمود صاحب لکھتے ہیں، فرمایا اگر اسی شخص سے آپ پوچھیں کہ حضرت محمد الرسول اللہ کون ہے اور وہ کہے میں نہیں جانتا، فرمایا اب یہ پاگل نہیں، اب یہ کافر ہے۔ پتہ چلتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم کی آیت سے کہ آپ کے اور ہمارے لیے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے اپنی پہچان اتنی ضروری نہیں جتنی حضرت محمد الرسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات سمجھ آئی یا نہیں سمجھ میں آئی؟ یہ جو آج آپ یہ ہنگامے دیکھتے ہیں، کوئی شخص فتنوں کا شکار ہو رہا ہے، کوئی شخص خودکشیوں کا شکار ہو رہا ہے، اگر آپ تھوڑا سا بھی غور کریں، عام طور پر جو شخص فتنے کا شکار ہوتا ہے یا جو شخص خودکشی کا شکار ہوتا ہے وہ خودکشی کر کے اپنی جان دے دیتا ہے۔ عام طور پر اگر آپ ان کی زندگیوں کو دیکھنے کی کوشش کریں، یہ حضرت محمد الرسول اللہ سے دور ہوتے ہیں، یا تعارف کے لحاظ سے یا اتباع کے لحاظ سے۔ ہو سکتا ہے آپ اتفاق نہ کریں، میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ لازمی ہی اتفاق کریں گے، مجھے جو چیز سمجھ میں آئی وہ میں نے بتا دی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس سے آگے چلیں، 22واں پارہ کھولتے ہیں۔ 22ویں پارے میں شان پیغمبر اس طرح سامنے آتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلام پاک کی ان آیتوں میں سے ایک آیت ہے جن میں اللہ نے اپنے حبیب کا نام لیا ہے۔ ما کان محمد، کیا نام؟ جاگ جاؤ یار، کچھ نہیں ہوتا۔ ما کان محمد، حضور کا نام کیا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، کہ او دنیا والو، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے، تمہارے میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور انبیاء کے پاک سلسلے میں سے آخری نبی۔ یہ آیت ختم نبوت ہے، یہ آیت ختم نبوت ہے۔ اور اگلی بات سنو، اگر دل لگتی ہو ذہن میں اور گرے میں باندھ لو، شہید اپنا مناظر ختم نبوت مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جس طرح مسلمانوں کو کلمہ طیبہ یاد ہے اور یاد ہونا چاہیے، لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ. حضرت فرماتے تھے جیسے یہ کلمہ یاد ہے میرا دل کہتا ہے کہ ہر مسلمان کو یہ آیت زبانی یاد ہو. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. 22واں پارہ ہے، سورۃ احزاب ہے، اور سورۃ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے. یاد کرو گے کون سی انشاءاللہ بھائی؟ اچھا ٹھیک ہے، یاد کر لیجئے گا، کوئی زیادہ دیر نہیں لگتی. حضرت فرماتے تھے اب جس دور سے آپ اور ہم گزر رہے ہیں اس دور کا تقاضا یہ ہے کہ یہ آیت مسلمان کو اسی طرح یاد ہونی چاہیے جس طرح کلمہ طیبہ یاد ہوتا ہے، اور جس طرح کلمہ طیبہ کا یہ ضروری موقع ہے کہ کلمہ طیبہ کا انسان ترجمہ اپنی زبان میں جانے، جو زبان اس کی اپنی ہے اس کا ترجمہ اپنی زبان میں جانے، یہ ضروری ہے. اسی طرح اس پاک آیت کا معنی بھی آپ کو اور ہمیں اپنی زبان میں آنا چاہیے. آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ اس لیے اس کو اگر یاد نہ ہو تو یاد کر لو. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اس سے آگے چلیں، 23واں پارہ کھولتے ہیں. 23ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی شان کو یوں بیان فرمایا وما علمناہ الشعر، میرے نبی شاعر نہیں ہیں، وما ینبغی لہ، اور شاعری میرے نبی کے لائق بھی نہیں ہے. کیوں لائق نہیں ہے؟ اس لیے کہ علماء فرماتے ہیں شعراء کے نزدیک، اہل فن کے نزدیک سب سے اچھا شعر وہ مانا گیا ہے جس کے اندر جھوٹ سب سے زیادہ ہو. آسمان کا زمین کر دیا جائے، زمین کا آسمان کر دیا جائے، اس کو کہتے ہیں مبالغہ. کیا کہتے ہیں؟ مبالغہ. علماء دیوبند لکھتے ہیں کہ خدا کے پاک نبیوں کی پاک زبانیں مبالغے سے پاک ہوتی ہیں. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، میرے نبی شاعر نہیں ہیں. وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور شاعری انبیاء کے لائق بھی نہیں ہے. إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ. دعا کریں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دیں. اس سے آگے چلیں، اب موقع نہیں ہے ورنہ تھوڑا سا میں آپ کو اشارہ کرتا مرزا غلام احمد قادیانی کی شاعری کا. اچھا ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں چلیں کہاں تک پہنچے تھے ہم؟ 23 پارے پڑھ لیے، 24واں. اچھا اس 24ویں پارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان قرآن اس طرح بیان کرتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ، کہ اچھا آپ ذرا سمجھیے گا، والذی جاء بالصدق وصدق بہ. علماء نے فرمایا یہ پاک آیت حضور کی شان کو ایسے سمجھاتی ہے کہ کچھ حضرات ہوں گے جو سچ بولتے ہوں گے، اور انبیاء ہمیشہ سچ بولتے تھے، اس لیے کہ ہر نبی کے لیے صدیق ہونا ضروری ہے، یہ شان ہے انبیاء کی. لیکن ساتھ میں اکابر نے فرمایا یہ آیت سمجھا رہی ہے کہ والذی جاء بالصدق، حضور کی شان یہ ہے کہ حضور جہاں سچے ہیں حضور وہاں سچ کو لے کر بھی آئے ہیں. والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، وہی لوگ ہیں یہی لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں. آگے چلیے 25واں پارہ کھولتے ہیں تو 25ویں پارے میں شان پیغمبر اس طرح آئی کہ اللہ نے فرمایا تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق. اللہ کا کلام ہوتا ہے، زبان محمد الرسول اللہ کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اس پاک آیت کی تفسیر میں آپ اجازت دیں، بعض اکابر کے ملفوظات میں عجیب جملہ ملتا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم تشریف لائے، صحابہ بھی موجود تھے، نماز مغرب کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مغرب کی نماز پڑھائی. صحابہ فرماتے ہیں، اکابر نے لکھا ہے، اکابر لکھتے ہیں کہ اس مغرب کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سورہ ملک پڑھی. اور صحابہ فرماتے ہیں جب حضور نے نماز پوری کی ہمیں یوں محسوس ہوا ابھی نماز شروع ہوئی ابھی ختم ہو گئی. اس لیے اکابر نے اس واقعات کی شرح میں فرمایا ہے امام کو کہ نماز اس طرح پڑھایا کرو تاکہ تمہارے مقتدیوں کا دل نماز میں لگا رہے. آذان اس طرح دینی چاہیے کہ چلتے ہوئے قدم مسجد کی طرف آئیں، نہ کہ مسجد سے دور جائیں.
آپ اور ہم ایسے ہی آذان اور نماز پڑھاتے ہیں نا. اب چپ ہو گئے ہو. میں ایک دفعہ ہندوستان میں جلسہ تھا تو وہاں میں نے ایک بات کہی تھی کہ بہت عرصہ، میرا میں 8-9 سال ہو گئے ہوں گے. وہاں میں نے ایک بات کہی تھی، ہم اکثر اوقات، سب کی تو نہیں ہم بات کرتے، اکثر اوقات جو آذان دے رہے ہوتے ہیں نا، ان کی عش کی شین میں نے نہیں سنی الا ماشاء اللہ. کیوں؟ شوق ہوتا ہے ہمارے لوگوں کو آذان دینے کا، لیکن مسئلہ یہ ہے آذان دو لیکن آذان سیکھ کر صحیح دو. یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ نماز ادا کرو لیکن نماز سیکھ کر صحیح طور پر ادا کرو، ہے یا نہیں؟ تو بہرحال دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں یہ چیزیں سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائیں. آپ دیکھا کریں گے کبھی کبھی جب مسئلہ ہے نا حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح پر، کیا کرنا ہے آپ نے؟ ہاں جی، ذرا دیکھا کرو جو حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح پر، کہیں کہیں، ہر جگہ نہیں لیکن کہیں کہیں جب وہ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح پر پہنچتے ہیں نا تو یہ سینہ بھی ان کا کعبے سے پھر جاتا ہے. یہ مفتی انعام الحق صاحب فرماتے ہیں یہ قدرتی سپرنگ ہے، یہ گھومے، یہ نہیں. اور یہاں تک کہ بعض اکابر نے تو اتنا جملہ استعمال فرمایا ہے، ہو سکتا ہے آپ مانیں یا نہ مانیں، بعض اکابر نے اتنا سخت جملہ استعمال فرمایا اگر کوئی مؤذن آذان دیتے وقت اپنا سینہ قبلے سے پھیر لیتا ہے اس کی آذان ٹوٹ گئی. کوئی سمجھ آئی بات یا نہیں سمجھ آ رہی؟ یہ باتیں اپنے پلے باندھ لو. خیر، کیا بات عرض کر رہا تھا میں؟ تلک آیات اللہ نتلوہا، یہ قرآن پاک کی 25ویں پارے کی وہ پاک آیت ہے جو حضور کی شان کو بیان کرتی ہے. اس سے آگے چلیں 26واں پارہ کھولتے ہیں تو 26ویں پارے میں حضور کی شان اس طرح ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ. مولانا عبد المجید ندیم رحمت اللہ علیہ، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. جب یہاں تشریف لائے تھے سن 1996 میں، آپ میں سے کئی حضرات کو یاد ہوں گے، حضرت نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا نا تو سامنے والوں کا یہی حال تھا جو ماشاءاللہ آپ کا ہے. دور بدل گیا، سامعین ہمارے نہ بدلے. ہو سکتا ہے آپ ایک بات نہ مانیں، ہو سکتا ہے آپ کہیں گی یہ کیا؟ ہم نے اپنے اکابر سے سنا ہے کہ سید عطا اللہ شاہ بخاری نام سنا ہے رحمت اللہ علیہ، یعنی مولانا امیر عظیمت رحمت اللہ علیہ کے الفاظ یہ ہوتے تھے کہ ماں نے صدیوں تک ایسا خطیب نہیں جنا. حضرت فرماتے تھے اگر کسی کو مقرر بننا ہو نا، دھیان میری طرف دے، کسی کو اگر مقرر بننا ہو نا وہ شیعوں کے مجمع میں تقریر کیا کرے. ان سے اختلاف اپنی جگہ، لیکن حضرت فرماتے تھے وہ خطیب مقرر بنا جانتے ہیں. کیوں؟ انہوں نے ہر جملے پر داد دینی. یہ ہنس رہے ہیں، لگ رہا ہے شاید جی کی بات صحیح تھی یا نہیں صحیح؟ کچھ کے منہ لٹکے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھیں. تھوڑا سا ہنسا رہا کرو یار، تھوڑا سا کیا ہوتا ہے. یہاں تو وہ مولانا عبدالشکور دین پوری فرمایا کرتے تھے ہمارے بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں ایسے جیسے 2 دن کا بھوکا روٹی کو دیکھتا ہے. تھوڑا سا چہرے پہ مسکراہٹ لانے میں کیا حرج ہے؟ آنی چاہیے یا نہ آنی چاہیے؟ اور آپ شمائل ترمذی اٹھا کر دیکھیں، صحابہ فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اکثر مسکراہٹ ہی رہتی تھی. اچھا، جو بات عرض کر رہا تھا کہ شاہ جی رحمت اللہ علیہ کا جو جملہ فرماتے تھے کہ ان میں کرے. اچھا، حضرت ہی کے فرمان کے آگے شیخ العرب والعجم فرماتے ہیں کہ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے آپ کے ہر جملے پر داد دینی ہے، اور ہمارے والے جو وہ تو کیا سکون ز گلستان من بہار مرا. اچھا، کچھ تو ایسے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہے ہی بدعت. کیا ہے؟ اچھا، جب وہ اس کو بدعت کہیں گے تو وہ سبحان اللہ کیا بولیں گے؟ وہ بولیں گے ہی نہیں. مولانا رحمت اللہ علیہ
حضرت جب یہاں تشریف لائے تھے نا تو انہوں نے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا تو آگے حال یہی تھا. تو مولانا نے فرمایا تھا کہ معدے سے درود نہیں پڑھو، ضمیر سے پڑھو. تو خطیب اسلام مقرر تھے نا، موت العالم موت العالم ہے، عالم کے مرنے سے جہان مر جاتا ہے. موت العالم موت العالم، عالم کے مرنے سے ایک جہان مرتا ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی باتیں ہمیں یاد رکھنے کی توفیق. اچھا خیر، اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، دنیا والوں محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا ایک بات چلتے چلتے کہہ دیں، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے نا کہ 26واں پارہ بیان کر رہا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سے میں پوچھتا ہوں پہلا کلمہ کون سا ہے؟ کلمہ طیبہ. پہلے کلمے کے کتنے جز ہیں؟ 2 ہیں. پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ. ایک فتنہ ایک زمانے میں اٹھا تھا کہ پہلے کلمہ کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، تو حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرشتہ صورت و فرشتہ سیرت عالم، انہوں نے ایک رسالہ لکھا تھا اور حضرت نے فرمایا تھا لا الہ الا اللہ بھی قرآن میں ہے، محمد الرسول اللہ بھی قرآن میں ہے. حضرت کہاں ہیں؟ فرمایا ذرا دیکھو پہلے کلمے کا پہلا جز لا الہ الا اللہ قرآن میں کیسے ہے؟ فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. یہ اچھا اگلی بات بھی بتا دوں، کلمے کا دوسرا جز کون سا ہے؟ محمد الرسول اللہ، اور یہ 26ویں پارے میں ہے سورت فتح میں، سورت فتح میں. اور سورت فتح کی آخری آیت نمبر 29 شروع ہوتی ہے محمد الرسول اللہ. یہ اس آخری آیت کا پہلا جملہ ہے، لیکن اسی سورت کے ساتھ جڑی ہوئی سورت ہے، وہ ختم ہوتی ہے تو سورت فتح شروع ہوتی ہے. اس سورت کا نام ہے سورت محمد. سورت محمد، سورت محمد کی آیت نمبر 19 ہے. اللہ فرماتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. نہیں سمجھ آئی؟ تو کلمہ طیبہ قرآن میں ہوا یا نہ ہوا؟ حضرت کے اس رسالے کا نام بھی ایسے کلمہ طیبہ. اگر اردو زبان میں ہے نہ ہو تو خرید لو، منگوا لو، پڑھ لو، خود پڑھو جو اردو پڑھے جانتے ہیں، پڑھنا جانتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھاؤ. وہ پورا رسالہ حضرت کا کلمہ طیبہ پر ہے. کیا نام ہے؟ کلمہ طیبہ. اس رسالے کا نام ہی یہی ہے کلمہ طیبہ. اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور سورت صافات میں بھی ہے پہلا جز، اور سورت فتح میں دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ. دنیا والوں محمد اللہ کے رسول ہیں. اس سے آگے چلیے، ہم 27واں پارہ کھولتے ہیں تو حضور کی شان اس طرح سامنے آتی ہے کہ اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. پتہ چلتا ہے ان پاک آیتوں سے کہ حضور کے لبوں پر وہی جگمگاتا تھا جو خدا کا کلام ہوتا تھا، وہی مطلوب ہو یا وہی غیر مطلوب ہو. سمجھ آئی بات یا نہیں سمجھ آئی؟ یہ حضور کی شان ہے. اس سے آگے چلیے 28واں پارہ کھولتے ہیں. 28ویں پارے میں حضور کی شان اس طرح سامنے آتی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد. حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے اس دنیا سے اس دنیا میں جانے سے پہلے فرمایا تھا کہ او بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا رسول آیا ہوں اور میں تصدیق کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے تورات آئی، اور ساتھ فرمایا وَمُبَشِّرًا، اور میں خوشخبری دیتا ہوں ایک میرے بعد آنے والے رسول کی، یَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ ان کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. علماء اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں جہاں حضور کا نام محمد وہاں حضور کا نام احمد بھی. نہیں سمجھ آئی بات؟
وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد. حضور کا نام محمد بھی، حضور کا نام احمد بھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر جس نام سے حضور کی بشارت دی ہے وہ نام کیا تھا؟ احمد. قائدیانیوں کے نزدیک یہاں احمد سے مراد مرزا غلام احمد قائدیانی ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے. اپنا اب تو خیر اس تفصیل کا موقع نہیں ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح علماء نصیب فرمائیں. ایک عالم ہے مفتی عبد الواحد صاحب، انہوں نے قائدیانیت کے اس دعوے کے بڑی خوب تردید کی ہے. ایک کتاب لکھ کر جو تقریباً 150 صفحات میں پھیلی ہوئی ہے، اس کتاب کا مفتی عبد الواحد صاحب نے نام رکھا تھا احمد بھی ہے نام ان کا. پتہ چل جاتا ہے یہاں حضرت عیسیٰ بن مریم نے کن کی بشارت دی تھی؟ حضور کی بشارت دی تھی. اور چلتے چلتے ایک بات بھی عرض کر دوں کہ حضرت عیسیٰ بن مریم پر جو وحی اتری تھی اس وحی کا نام کیا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی بتایا تھا. حضرت عیسیٰ پر جو وحی آئی تھی، جو کتاب آئی تھی، اس کا نام کیا ہے؟ انجیل. کیا نام ہے؟ انجیل. اچھا، یہ میرے ہاتھ میں انجیل ہے. اس کا نام ہے انجیل برنباس. عیسائی دنیا اس کو نہیں مانتی. عیسائی دنیا اس کو وہ متی کی انجیل کو مانتی ہے، مرقس کی انجیل کو مانتی ہے، لوکا کی انجیل کو مانتی ہے، یوحنا کی انجیل کو مانتی ہے، برنباس کی انجیل کو. اچھا، کیا کہہ کے انکار کرتی ہے؟ یہ کہہ کے انکار کرتی ہے کہ یہ ایک ایسے شخص کی کتاب ہے جو پہلے یہودی تھا پھر مسلمان ہوا. کیا ہوا؟ اس نے یہ لکھی ہے. خیر، ان باتوں کی تفصیل کا تو موقع نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھیں، ان کے فیض کو قیامت تک جاری رکھیں. شیخ الاسلام والمسلمین مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، حضرت نے ایک کتاب لکھی ہے عیسائیت کیا ہے. اس میں مستقل باب باندھا ہے انجیل برنباس، اور اس بات کو بڑا واضح کر کے منقع کیا ہے. بلکہ اگر آپ تھوڑا سا اور غور کریں، آپ کو یاد ہوں گے مناظر اسلام مولانا محمد امین اکاڑوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اس انجیل برنباس کا مقدمہ لکھا تھا اپنے زمانے میں. مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ نے ان کو دیا تھا کہ اس پر لکھو. مولانا نے مقدمہ لکھا انجیل برنباس کا. مولانا محمد امین اکاڑوی رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو منقع کر دیا ہے کہ اگر بات تمہارے اصول کی ہے تو تمہارے اصولوں کے مطابق بھی ان چاروں کی سند کا وہ مقام نہیں ہے جو انجیل برنباس کا ہے. اور اس پر مقدمہ ہونے چلا تھا. ایک آیا تھا، اس نے کہا تھا ہم آپ پر مقدمہ کریں گے. مولانا امین اکاڑوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا میں نے جو کہنا تھا اور جو دلائل اپنے دعوے کے دینے تھے وہ انجیل برنباس کے مقدمے میں دے دیے ہیں. اگر اس کا جواب تمہارے پاس ہے تو شوق سے میرے اوپر مقدمہ کرو. آپ بھی کچھ جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ بڑے اداس رہتے ہو یار. حضرت جبرائیل امین نہیں آئیں گے آپ لوگوں کو آپ سدھارنے کے لیے، یہ یاد رکھو. جیسی روح ویسے فرشتے. آگے سنیں، میں آپ کو جو بات سنا رہا تھا انجیل برنباس کا تو ضمناً چھوٹی سی بات آئی. اس کتاب کا تعارف بڑا عمدہ ہے لیکن ابھی نہیں کرایا جا سکتا کہ وقت نہیں ہے. میں آپ کو انجیل برنباس کے جو برنباس نے اس میں الفاظ لکھے ہیں ذرا سنیں. یہ برنباس کون تھے؟ یہ حضرت عیسیٰ بن مریم کے بڑے شاگردوں میں سے ایک شاگرد تھے. کیا تھے؟ بڑے شاگردوں میں سے ایک شاگرد تھے. ان کے الفاظ ذرا سنیں. میں سارے تو نہیں سنا سکتا لیکن اچھا یہ میں سنا رہا ہوں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، عربی زبان میں اس کا جو ترجمہ کیا گیا تھا، کون سی زبان میں؟ عربی زبان میں. وہ خلیل سعادت کا کیا ہوا تھا. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، خلیل سعادت نے سن 1908 میں اس کا عربی ترجمہ کیا تھا، لیکن خلیل سعادت مسلمان نہیں، عیسائی تھا. اور سن 1916 میں، یہ میرے ہاتھ میں جو ترجمہ ہے یہ سن 1916 کا ہے. آپ آج کون سا دن ہے؟ وہ خدا کے بندو بولو کون سا دن ہے؟ اور سال کون سا ہے؟ سن 2016. پیچھے سن 1916 کتنی مدت ہوئی؟ 100 سال. ہندوستان میں
یہ تو ایک ایسا خطہ ہے. دعا کریں اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھیں. اس زمانے میں وہاں ایک مولانا محمد حلیم انصاری ہوا کرتے تھے رحمت اللہ. آپ نے نام سنا ہے؟ مجھ سے پرانے بابے بیٹھے ہوئے، میں کو آپ سے پہلے کا بابا نہیں ہوں. کیوں نہیں سنا؟ اس کی وجہ یہ آپ لوگوں کو شوق ہی نہیں. میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ بات آپ کو شوق ہی نہیں. بس جی ٹھیک ہے، کلمہ پڑھ لیا، انشاءاللہ جنت تو کہیں تھوڑی جائے گی، مل ہی جائے گی. سویر نہ صحیح تو دیر صحیح. ہمارے لوگوں کو کاش اللہ پتہ ہے. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرشتہ صورت فرشتہ سیرت حضرت فرمایا کرتے تھے پانی کی زیادہ تلاش نہیں کرو، پیاس پیدا کرو، پانی تو تمہیں مل ہی جائے گا. حضور کی باتیں ساری کائنات میں بکھری ہوئی ہیں. لیکن ایک بات چلتے چلتے ضمناً کہہ دوں، استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب نے کیا بات لکھی ہے. فرمایا پوری دنیا کے ملکوں کو آپ دیکھیں، مسلمان ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک قریے سے دوسرے قریے اپنی ضرورت کے لیے گیا. کوئی مسلمان تجارت کے لیے گیا، کوئی کام کی غرض سے گیا، کوئی پڑھائی کے غرض سے گیا، کوئی پڑھانے کے غرض سے گیا. غرضیں ہم سب کی اپنی تھیں، لیکن اللہ تیری شان بے نیازی کہ تو نے اپنا کام بھی لے لیا. آج جہاں دیکھیں پوری دنیا میں اذان خدا کے نام کی، اذان محمد الرسول اللہ کے نام کی. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ مولانا محمد حلیم انصاری اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. حضرت نے سن 1916 میں انجیل برنباس کا اردو ترجمہ کیا. اس میں ایک عجیب ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جنہوں نے محنت کی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ہماری حالت اور آپ کی حالت برا نہیں ماننا، پکی پکائی کی حیثیت ہے آپ اور ہم تو پکی پکائی پر بیٹھے ہیں. محنت تو اصل ان حضرات کی تھی جو کر گئے. ذرا سنیں کہ یہ جملہ میں آپ کو سناتا ہوں. سنیں، دھیان ہے میری طرف. انجیل برنباس کا باب نمبر 39 ہے. تب یوحنا نے کہا اے معلم تو نے بہت اچھی بات کہی. پتہ چلتا ہے حضرت عیسیٰ کا شاگرد حضرت عیسیٰ سے بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے، بس اشارہ کر دیا ہوں ورنہ آپ کو عبارت سمجھ میں نہیں آئے گی. لیکن ہمارے لیے یہ معلوم کرنے کی کسر رہ گئی ہے کہ انسان نے غرور کے سبب سے کیوں کر گناہ کیا. یسوع نے جواب دیا جبکہ اللہ نے شیطان کو نکال دیا. یہاں سے اتنی بات سمجھ لیں، شاگرد کوئی سوال کر رہا ہے اور حضرت عیسیٰ بن مریم جواب دے رہے ہیں. یہ تو سمجھ میں آ گیا نا. اب آگے سنیں، میں باقی حصہ چھوڑ دیتا ہوں تاکہ وقت بچ جائے. آگے سنیں. یہاں پر برنباس لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا جملہ لکھتے ہیں جب کہ آدم اپنے پیروں پر کھڑا ہوا تو اس نے آسمان میں ایک تحریر سورج کی طرح چمکتی دیکھی. کون اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے؟ حضرت آدم. اور کیا دیکھا؟ ایک تحریر دیکھی. حضرت آدم اپنے پیروں پر کھڑا ہوا تو اس نے آسمان میں ایک تحریر سورج کی طرح چمکتی دیکھی جس کی عبارت تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آگے سنیں. تب آدم نے اپنا منہ کھولا اور کہا میں تیرا شکر کرتا ہوں اے میرے پروردگار اللہ، کیونکہ تو نے مہربانی کی بس مجھ کو پیدا کیا. لیکن میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو مجھے خبر دے کہ ان کلمات کے کیا معنی ہیں محمد الرسول اللہ. تب اللہ نے جواب دیا مرحبا تجھ کو ہے اے میرے بندے آدم، اور میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پہلا انسان ہے جس کو میں نے پیدا کیا، اور یہ شخص جس کو تو نے دیکھا ہے تیرا ہی بیٹا ہے جو کہ اس وقت کے بہت سال بعد دنیا میں آئے گا. سبحان اللہ نہیں کہنا. ہاں پولیس والے ہیں آگے پکڑ لیں گے نیچے سے. آگے سنیں. آخری بات آپ کو ایک انجیل برنباس کی اور بھی سنا دوں کہ انجیل برنباس میں ذرا دیکھیں کہ برنباس کیا لکھتے ہیں کہ وہی انسان ہے کہ اس کی طرف قومیں گردن اٹھا کر دیکھ رہی ہیں. وہ ایسا انسان ہے کہ اللہ کے راز اس پر پوری طرح واضح ہوں گے. بس زہے نصیب ان لوگوں کے جو اس کے کلام پر کان لگائیں گے جبکہ وہ دنیا میں آئے گا، اس لیے کہ اللہ اس پر سایہ کرے گا جیسا کہ یہ کھجور کا درخت ہم پر سایہ کر رہا ہے. ہاں بے شک جس طرح یہ درخت ہم کو جلانے والے آفتاب کی
کی دھوپ سے بچاتا ہے، ویسے ہی اللہ کی رحمت ایمان والوں کو اس نام کے ذریعے شیطان سے بچائے گی۔ شاگردوں نے جواب میں کہا اے معلم وہ کون آدمی ہوگا؟ شاگرد حضرت عیسیٰ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو جملے آپ جن کی تعریف میں کہہ رہے ہیں وہ کون ہیں؟ شاگردوں نے جواب میں کہا اے معلم وہ آدمی کون ہوگا جس کی نسبت آپ یہ باتیں کہہ رہے ہیں اور جو کہ دنیا میں ان قریب آئے گا؟ یسوع نے دلی خوشی کے ساتھ جواب دیا وہ بے شک محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی بات سمجھ میں آئی؟ یہ تو میں آپ کو سناتا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے اس کتاب میں اچھا یہ دو جملے میں نے آپ کو سنائے، اس کے بعد کوئی شخص جو رہے عیسائی اس کو مان سکتا ہے؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ وہ نہیں مان سکتا، اگر وہ مانے ہو تو گیا اس لیے، لیکن کاش آپ اس کی تاریخ پڑھیں۔ قصہ مختصر یہ کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی، کس نام سے؟ احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور انجیل برنباس میں واضح کہہ رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کس نام سے دی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملوں سے۔ اس سے آگے چلیں 29واں پارہ کھولتے ہیں تو 29ویں پارے میں شان پیغمبر اس طرح ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ اس سے آگے چلیں اگلی سورت میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ ذرا علماء فرماتے ہیں یہ پاک آیتیں بتاتی ہیں حضور نے اگر چادر اوڑی، حضور نے اگر لحاف اوڑا، حضور نے اگر لباس اوڑا، وہ لباس اتنی شان پا گیا کہ قیامت تک قرآن بن کے جگمگائے گا۔ اس سے آگے چلیں آخری پارہ کھولتے ہیں، حضور کی شان اس طرح ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ حیران ہوں گے ہمارے بر صغیر کے علماء نے تحقیق کر کے ایک بات منقع کی ہے۔ مورخ اسلام مولانا ضیاء الرحمن فاروقی مرحوم کا ایک جملہ خطبات سیرت میں چھپا، حضرت فرماتے تھے کہ کوثر ایک لفظ ہے لیکن علماء مفسرین نے اس کے ایک کم 30 معنی لکھے۔ اچھا اگلی بات سنیں انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ کو یاد ہوں گے خطیب العصر مولانا عبد الشکور دین پوری رحمت اللہ علیہ حضرت فرماتے تھے او دنیا والو انا اعطیناک الکوثر یہ حضور کی شان ہے، فصلی لربک وانحر یہ حضور کا پیغام ہے، ان شانئک ھو الابتر یہ آیت حضور کے دشمن کا انجام ہے۔ بات سمجھ آئی یا نہیں سمجھ میں آئی؟ اچھا خیر کہنے کا مقصد یہ تھا ہم نے کتنے پارے میں سے ایک آیتیں یا آیت کے کچھ حصے پڑھے گزشتہ اور آج کے 30۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں اور دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائیں جو حضور کی راہ تھی۔ جیسے میں نے ابتدا میں پڑھی تھی آیت آپ کو یاد ہوگی کہ اللہ نے بھی فرمایا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ لوگو نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، میرے رسول کا کہا مانو، لعلکم تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جا سکے۔ پتہ چلتا ہے حتیٰ کہ علماء مفسرین لکھتے ہیں یہ آیت بتاتی ہے کہ رحمت اگر خدا کی چاہتے ہو شرط یہ ہے حضور کی اتباع کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی محبت، حضور کی اتباع نصیب فرمائیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ حقیقت تو یہ ہے صدیاں ہو گئیں حضور کے تذکرے پہلے بھی ہوتے رہے، بعد میں بھی ہوتے رہیں گے، ہمارے بعد والے بھی کرتے رہیں گے، جنت میں بھی ہوتے رہیں گے۔ بلکہ چلتے چلتے ایک بات یاد آئی تو عرض کر دوں، مورخ اسلام مولانا ضیاء الرحمن فاروقی مرحوم کے خطبات سیرت میں بڑا ایک عجیب جملہ چھپا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ ایک شاعر گزرا ہے اور غالباً وہ شاعر بھی عرب کا تھا۔ حضرت فرماتے ہیں ایک شاعر گزرا ہے اس نے 40 سال حضور کی تعریف لکھی ہے۔ کتنے؟ 40 سال اشعار میں حضور کی، شعروں میں حضور کی تعریف لکھی ہے، اور جو شعر لکھے ہیں 40 سالوں میں ان کی تعداد 50,000۔ اور حضرت نے آگے بڑے عجیب بات لکھی، فرمایا کہ جو انہوں نے آخری شعر لکھا تھا اس کا جو اردو ترجمہ بنتا ہے نا وہ یہ بنتا ہے کہ تھکی ہے فکر رساں پر مدہ باقی۔
میری زندگی کا جو نچوڑ تھا وہ تھک گیا ہے، لیکن حضور کی تعریف اب بھی باقی ہے۔ ورق تمام ہوا، مدح باقی ہے۔ آگے لکھتے ہیں تمام عمر لکھا پر مدح باقی ہے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں حضور کی اتباع نصیب فرمائیں۔ اصل میں یہ نصیب کی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالی کسی بندے کو ہدایت نصیب فرما دے، بائی چوائس یا بائی چانس۔ استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب فرماتے ہیں اگر تو بائی چوائس دین اسلام ایمان ملا ہے، محنت کرو، خدا کا شکر ادا کرو، اور اگر بائی چانس ملا ہے کہ والدین مسلمان تھے، کلمہ پڑھ لیا، حضرت فرماتے ہیں پھر بھی خدا کا شکر ادا کرو اور محنت کرو تاکہ آپ اور ہم قیامت کے دن حضور کی شفاعت پا سکیں۔ بات سمجھ آئی یا نہیں سمجھ آئی؟ اس لیے آپ دیکھیں نا آپ کو یاد ہوگا، آپ نے تو خیر یہ سنا بھی ہوگا، پڑھا ہو بھی ہوگا، اب زیادہ آخری 1-2 منٹ میں آپ سے لوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، حضور کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ اچھا، حضور علیہ الصلوۃ آپ جانتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ کی پیدائش سے پہلے ہی حضور کے والد اس دنیا سے جا چکے تھے، ٹھیک ہے؟ اگلی بات سنیں، حضور کی والدہ محترمہ کا نام کیا تھا؟ حضرت آمنہ۔ حضرت آمنہ کے گھر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ علماء نے فرمایا ہے اس زمانے میں یہ دستور ہوتا تھا کہ دیہات وغیرہ کی جو خواتین ہوتی تھیں وہ آ کر بچوں کو لے جاتی تھیں، ان کی پرورش کرتی تھیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی تھی تاکہ بچوں کی جو ہے نا اپنا ذہنیت، صحت، وہ ذرا بہترین ماحول میں پلے اور بحال ہو وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے ان کے نظریات ملتے ہیں کتابوں میں اکابر کے فرامین کی روشنی میں۔ اچھا خیر، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں قصہ مختصر یہ، حضور کو جو لینے آئی نا باقی، وہ لے کر گئیں یا چھوڑ کر گئیں؟ اور جو آئیں حضرت حلیمہ جن کو کہیں اور سے بچہ نہیں ملا، وہ کن کو لے کر گئیں؟ اچھا، وہ جو چھوڑ گئیں ان کے نام تاریخ کی کتابوں میں بھی شاید ہی کہیں ملیں گے، لیکن حضرت حلیمہ کا نام قیامت تک زندہ رہے گا کیونکہ نسبت حضور سے ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہی وہ موقع ہے کہ قاری عبدالحی عابد رحمت اللہ علیہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائیں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اپنے اپنے مقدر دی ہوندی جے گل، آیاں دایاں ہزاراں سی مکے دے ول، جیڑی ڈاچی نہ سکدی سی ایک قدم وی چل، عرش دے شاہ سواراں دے کم آ گئی۔ وہ آپ جانتے ہیں نا، وہ اونٹنی میں زیادہ دم خم تو نہیں تھا، اسے چلا ہی نہیں جاتا تھا، لیکن جب حضور علیہ السلام کو لے کر حضرت حلیمہ بیٹھیں، علماء نے فرمایا پہلے شوہر آگے بیٹھے، حضرت حلیمہ حضور کو لے کر پیچھے بیٹھیں، اونٹنی اڑنے کا نام نہ لے۔ بھئی یہ کیا؟ حافظ غیبی کہتا ہے کہ بھئی یہ کیا، جن کو پیچھے لے کر بیٹھی ہو ان کو آگے لاؤ۔ حضور آگے آئے، اب پھر اونٹنی چلی، جو پہلے چل نہیں سکتی تھی وہ ان سے آگے نکل گئی جو پہلے نکل گئی تھیں۔ تو کسی نے کہا بھئی عجیب بات ہے، یہ کیا ہو گیا؟ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سواری بدل گئی۔ تو علماء فرماتے ہیں اہل دل نے کہا اور دنیا والو، سواری نہیں سوار بدل گیا ہے۔ اپنے اپنے مقدر دی ہوندی جے گل، آیاں دایاں ہزاراں سی مکے دے ول، جیڑی ڈاچی نہ سکدی سی ایک قدم وی چل، عرش دے شاہ سواراں دے کم آ گئی۔ شان صدیق عمر کنج کراں بیان، جس دا واصف ہے اللہ دا اپنا قرآن، روزہ اطہر دے وچ جیڑی بچ دی سی تھاں، کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی۔ روزہ اطہر دے وچ جیڑی بچ دی سی تھاں، کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی۔